السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک تجدید کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ اور میں بیان کر چکا تھا، خوف اور حزن کے خاتمے ہی کا نام امن ہے۔ زوال خوف، زوال حزن۔ یہ خوف اور حزن کیوں آتے ہیں بار بار؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دونوں آ گئے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر وہی دو۔ وہ کیوں ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ پہنچ جائے، یہ تکلیف نہ ہو، یہ غضب نہ آ جائے، خوف ہے مستقبل سے۔ حزن ہے یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا فلاں چیز میرے ہاتھ سے جاتی رہی ہے، فلاں موقع نکل گیا، اور بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر کوڑ رہے ہیں، صدمہ ہے اور رنج ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہو، اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو۔ جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، جو چیز چھن جائے، جاتی رہے، چھوٹ جائے، اس پر افسوس نہ کرو۔ کس نے چھینی؟ دوست نے۔ دوست کے فیصلے پر شکایت، دوستی کو بٹا لگا رہے ہو، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اگر دوستی ہے تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہر ساقی ماریخ عین الطاف است، جو بھی میرا ساقی میرے پیالے میں ڈال دے اس کا کرم ہے، جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اور جو ہوگا وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا، اور اس کا اذن ہوگا تو یقیناً میرے لیے خیر ہی خیر ہے، چاہے وہ ناگوار شے ہو، بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو، میری شارٹ سائٹڈنس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لیے بری ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، درحال ہے کہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، درحال ہے کہ اس میں تمہارا شر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا۔ سپردم بے تو مایا خیش راہ اتانی حساب کم و بیش راہ، اے رب جو تو چاہتا ہے وہ ہو، تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے وہ ہو جائے، میری کوئی پسند نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، یہ ہے راضی برضائے رب۔ اکبر الہٰبادی نے اسے کہا ہے رضائے حق پہ راضی رہ۔ یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، جب میں آ گیا بیچ میں میری پسند، میری مرضی، میری خواہش، میری چاہت، یہی تو شرک ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہیں چاہا نہیں ہوا، اختیار اس کا ہے، میرا تو نہیں۔ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ اقبال نے اسے کہا ہے فارسی میں، اب آپ کہیں اس کا ترجمہ بھی کرو تو وہ مجھے ذرا اس وقت کچھ بہت ہی بدذوقی کسی بات نظر آئے گی، جائیے پوچھئے کسی سے جسے فارسی آتی ہو۔ برو کشید پہ جا کے ہست بود مرا چوک دہا کے مقام رضا کشود مرا، مجھے تو تمام پیچ و خم سے نکال دیا اس مقام رضا نے، میں راضی برضائے رب ہوں، جو فیصلہ اس کا میں اس پر راضی۔
تو کہاں کا حزن اور کس کا خوف؟ یہی زوال حزن اور زوال خوف، یہی ہے امن، یہ نتیجہ ہے ایمان کا۔ مسلمانوں پر جو زوال آنا شروع ہوا خلافت راشدہ کے بعد سے، ایک زوال اسلام کا شروع ہو گیا، اگرچہ مسلمانوں کا تو عروج جاری رہا۔ دور بنو امیہ میں، دور بنو عباس میں دنیاوی اعتبار سے سطوت، شان اور شوکت بڑھتی چلی گئی، لیکن اسلام جو ہے اس کے اندر زوال شروع ہو گیا۔ سب سے پہلا زوال کیا آیا؟ وہ خلافت کہ جو مسلمانوں کو اپنے میں سے کسی بہترین شخص کا انتخاب کر کے جس کا تعین ہونا چاہیے تھا، وہ خلافت موروثی عہدہ بن گئی، خاندانی بات بن گئی، قبائلی بات بن گئی۔ یہ ہمارے زوال کا پہلا منظر تھا۔ بہرحال اس کے بعد رفتہ رفتہ ہمارے تصورات بھی کچھ محدود ہوتے چلے گئے، ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ عبادت کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب پہلی بات تو یہ سوچئے، کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی عبادات تو ہیں، اصل عبادت کچھ اور ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں غلام کو، غلام پچھلے زمانے کا تصور کیجئے، یہ ایسا نہیں تھا جیسے آپ کسی کو ملازم رکھ لیں۔ آج امپلائر امپلائی ریلیشن شپ یہ اور ہے۔ آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے، فرض کیجئے دہاڑی پر رکھا ہے، وہ 8 گھنٹے کام کرے گا پھر چھٹی کرے گا، اس کے بعد وہ آپ کا کوئی تابع نہیں ہے، آپ کا غلام نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا، جب الیکشن ہوگا اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا۔ تو اصل میں غلام جو ہوتا تھا وہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہد، ہمہ وجوہ بندگی کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا۔ ملازم کہہ سکتا تھا کہ میرے تو اوقات ختم ہو گئے۔ آپ نے کسی کو رکھا خانسامہ کی حیثیت سے، اور فرض کیجئے ابھی فلش سسٹم نہیں آیا تھا تو بیت الخلاء جو ہے آپ جس طرح کے ہوتے تھے سب کو یاد ہے، کسی دن بھنگن نہیں آئی، آپ کہیں اس سے خانسامہ سے کہ ذرا جاؤ بیت الخلاء صاف کراؤ، وہ صاف کیا کہ صاحب میں آپ کا، میں تو خانسامہ ہوں، میں آپ کو کھانا پکا کر دینے کا پابند ہوں، میں یہ آپ کا بیت الخلاء صاف کرنے کا تو پابند نہیں ہوں۔ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ لیکن غلام نہیں کہہ سکتا، غلام تو ملکیت ہے، وہ 24 گھنٹے کا مطیع ہے، جو کام کہا جائے کرنے پر مجبور ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو معلوم ہو ایک اور بات ہونی چاہیے کہ غلام تو خود مملوک ہوتا ہے، اس کی ملکیت کوئی نہیں ہوتی۔ آقا نے کوئی اگر کوٹھڑی دے دی ہے کہ تم رات کو اس میں سو جایا کرو تو کیا وہ اس کوٹھڑی کا مالک ہو گئے؟ آقا نے کوئی چارپائی دے دی ہے اس پر سویا کرو تو کیا چارپائی کا مالک ہو گئے؟ نہیں، قتل نہیں، خود مملوک ہے۔ اور پچھلے زمانے میں غلاموں کا معاملہ کیا تھا؟ آقا جب چاہے ذبح کر دے، قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، نہ 302 کا نہ 304 کا۔ کیوں؟ جیسے آپ کی بکری آپ کی ملکیت تھی، آپ نے ذبح کیا، گوشت کھا لیا، کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے؟ میری بکری تھی بھائی، میں نے ذبح کیا، Who are you to ask me؟ اسی طرح غلام میری ملکیت ہے، میں نے قتل کر دیا، میں نے اپنا نقصان کیا ہے نا۔ میں اس غلام کو فروخت کرتا تو کچھ پیسے مل جاتے مجھے، لیکن اختیار میرا ہے، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس معنی میں اللہ کا غلام بن جانا، اللہ کا بندہ بن جانا، یہ بندہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، عبد عربی کا لفظ ہے۔ عبد سے عبادت بنا، بندے سے بندگی بنا۔ چنانچہ شیخ سعدی کا شعر ہے مشہور، جو مسجدوں میں پہلے لکھا جایا کرتا تھا۔ آج کل تو ہمارا نئی قسم کی مسجدوں کے ڈیزائن بنتے ہیں نا، پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس در کے اوپر چوکٹا بنا ہوا ہے، روز محشر کے جان گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ وہ قیامت کا دن جو بہت سخت ہے، پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اور یہ شعر بھی لکھا ہوتا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ زندگی ہمیں ملی ہی بندگی کے لیے ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اگر ہم بندگی نہیں کرتے اللہ کی تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے، گویا کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو تو پورا نہیں کر رہے۔ آپ نے قلم بنایا تھا لکھنے کے لیے، لکھتا نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دیں گے، آپ اس کو کوڑے میں ڈالیں گے۔
لہذا انسان کی تخلیق اور جنوں کی تخلیق بندگی کے لیے ہوئی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ، ہما جہد اللہ کی اطاعت، یہ ہے عبادت. اس عبادت کے لیے عبادات ہمیں دی گئی ہے. جیسے یہ اگر کھڑا ہوا ہے شامیانہ تو آپ نے دیکھا یہ جو بانس کھڑے ہوئے ہیں، یہ عبادت جو ہے اس کی چھت سمجھ لیجئے 4 ستونوں پر کھڑی ہے. نماز، روزہ، حج، زکات. نماز کس لیے؟ تاکہ 5 مرتبہ تازہ کر لو اللہ سے عہد بندگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہیں بھول مت جانا. صبح ہوئی ہے، پہلے اپنا اللہ سے بندگی کا عہد تازہ کر لو، پھر دکان پہ جانا، پھر دفتر میں جانا، اور پھر دوپہر میں پھر نکلو، پھر تازہ کرو. وہ آپ کا لنچ آور ہوگا لیکن اس میں اللہ کو پہلے یاد کرو. پھر جب بہت زیادہ ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے شام کا، پھر یاد کرو اللہ کو عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر رات کو عشاء. 5 دفعہ یاد کرو اقم الصلاۃ لذکری، کہ تمہیں یہ بات یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا کام بندگی ہے. ہما تن، ہما وجوہ، ہما وقت اللہ کی عبادت. روزہ کیوں دیا؟ تاکہ نفس کے اندر جو شیطنت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہو جائے. بھوک برداشت کرو. کسی وقت کھانے کو حلال چیز نہیں مل رہی تو بھوک برداشت کرو، فوراً کسی حرام شے کے اندر منہ نہ مار دو. تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے. پیاس شدید لگی ہوئی ہے تو اگر کوئی صحیح مشروب نہیں ہے تو ایسا نہ کرو کہ کیا کریں یہاں پر تو سوائے جو شراب کا کچھ ملتا ہی نہیں تو لو شراب ہی پیتے ہیں. اس کے لیے مشق کرانے کے لیے 30 دن صبح سے شام تک جائز مشروب بھی نہ پیو، جائز کھانا بھی نہ کھاؤ، تاکہ تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ باقی 11 مہینوں میں ناجائز سے تو بچو. یہ ہے عبادت کے ساتھ ان عبادات کا تعلق. ایک بڑی ہمارے اندر جو ہے نفس کی خواہش، دولت پرستی، اس کو نکالنے کے لیے صدقہ، خیرات، انفاق، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، تاکہ یہ دولت کی محبت دل میں سے کھرچی جائے. اور یہ تینوں حکمتیں جمع کرنی ہے حج کے اندر. حج میں احرام کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں، وہ روزے کے مشابہ ہیں. بڑی رقم خرچ ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ و صدقات کے مشابہ ہو گئی. اس میں تلبیہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو ذکر اور انفاق اور نفس کو کنٹرول کرنا، یہ تینوں چیزیں جمع کر دی حج میں. وہ جامع عبادات، جامع العبادات. لیکن ان عبادتوں کے اوپر چھت آئے گی اسلام کی پوری، ہما جہد، ہما وقت اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت. یہ جو عبادت ہے، ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ عبادت جو ہے زبردستی بھی دنیا میں کرائی جاتی رہی. مثلا بنی اسرائیل پر فرعون مسلط تھا، اپنے احکام منواتا تھا کہ نہیں؟ ہم پر انگریز حاکم تھا، اپنا قانون نافذ کرتا تھا کہ نہیں؟ تم اپنے قانون رکھو گھروں میں. تمہارے کتاب میں لکھا چور کے ہاتھ کاٹو، ہم نہیں کاٹیں گے. تمہاری سنت ہے رسول کی، شادی شدہ ہو زانی یا زانیہ اس کو رجم کرو، غیر شادی شدہ 100 کوڑے لگاؤ اور اعلان برسر عام لگاؤ. جاؤ رکھو اپنے گھر میں، آیتیں پڑھ لیا کرو، ثواب لے لیا کرو. یہاں تو ہمارا قانون چلے گا. اور ہم اطاعت کرتے تھے کہ نہیں؟ یہ اطاعت جو ہے یہ فورس تھی، زبردستی کی تھی، جبر کے ساتھ تھی. اس کو عبادت نہیں کہیں گے. عبادت وہ اطاعت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی جو اپنی دلی آمادگی سے کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کر کی. یہ ڈائمنشن جو ہے عبادت کی کہ محبت اس کا جزو لازم ہے. اللہ لا ایمان لمن لا محبت له. دیکھو جس کے اندر محبت نہیں ہے اللہ کے اس کے رسول کے، اس کا کوئی ایمان نہیں. اللہ کا عشق، اللہ کے رسول کا عشق، اس سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت پوری زندگی میں، یہ عبادت ہے. اور اس میں نوٹ کیجئے، اس عبادت میں اللہ کی اطاعت بھی ہے، رسول کی اطاعت بھی ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. سلو کما رہے تو مونی اسلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں. صحابہ نے حضور کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، تابعین نے تابعین کو دیکھا. یہ نسل بعد نسل تو نظام جو بنتا ہے عبادت کا
اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بار بار قرآن میں آتا ہے، بار بار آتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے رسولوں کی دعوت تو آئی ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن اسی کو دوسری جگہ پر بیان کیا گیا ان اعبدوا اللہ و اطیعون، اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. تو ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، رسول کے طریقے پر، یہ ہے عبادت. اس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. اب اس میں ابھی تک کی جو باتیں تھیں وہ تو ذرا میٹھی تھی، ذرا کڑوی بات بھی آ جائے. اگر جزوی اطاعت ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، وہ منہ پر دے ماری جاتی ہے. آپ کہیں نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ میں پڑھتا ہوں اور اسی طرح پڑھتا ہوں جیسے کہ حضور پڑھتے تھے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، بھائی یہ تو مجبوری ہے میری، میں کیا کروں، اس کے بغیر تو کاروبار چلتا نہیں. یہ معاملہ اب بہت مخدوش ہو گیا. اللہ کے بعض احکام کو ماننا اور بعض کو پاؤں تلے رونک دینا، اس پر جو غضب اللہ تعالیٰ کا اس کو سمجھ لیجئے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور ہماری شریعت اور ہمارے قانون اور ہمارے احکام کے ایک حصے کو مانتے اور ایک دوسرے کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ طرز عمل اختیار کریں گے. اللہ کی اطاعت جزوی، یہ مانیں گے یہ نہیں مان سکتے، یہ کریں گے یہ نہیں کر سکتے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں تو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دیے جائیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ فِي أَشَدِّ الْعَذَابِ، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. دیکھیے یہ میرا قول نہیں، میں تو اللہ کی بات بتا رہا ہوں. پہلا حصہ آج پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم ذلیل و خوار ہیں. شاعر کہتے رہے ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. دنیا میں ہر مسلمان جو ہے، ہر انسان چوتھا یا پانچواں انسان مسلمان ہے. 1/4 آف ورلڈ پاپولیشن اور 1/5 ایٹ لیسٹ. لیکن مسلمانوں کے لیے عزت کہیں نہیں ہے، ذلت. دنیا کے معاملات میں ہم سے کوئی رائے نہیں دیتا. کشنبی پرسد کے بھیا کشتی تم کون ہو؟ اب G7 بیٹھیں گے فیصلہ کریں گے، G8 ہوں گے، G9 ہوں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، یا یہ کہ سیکیورٹی کونسل ہوگی UNO کی، وہ فیصلہ کرے گی تم کون ہو. کوئی مسلمان ملک نہ 3 میں نہ 13 میں نہ G7 میں نہ G15 میں کوئی بھی نہیں. ہماری پالیسیاں کوئی اور بناتے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی کنڈولیسا رائس آ جاتی ہے یا اس سے پہلے کوئی اور آ جاتا تھا، آ کر حکم دے کے چلے جاتے ہیں یہ کرو، اور کرتے ہیں، دونوں ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں. یہ صورتحال کیوں ہے؟ یہ ذلت اور یہ رسوائی. اور ایک بات پر توجہ کیجئے، آج دنیا میں اس پورے گلوب میں جہاں بھی خون بہتا ہے مسلمان کا بہتا ہے. 50 برس سے کشمیر میں اور فلسطین میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ بوسنیا میں کس کا بہا؟ کوسوو میں کس کا بہا؟ مقدونیہ میں کس کا بہا؟ چچنیا میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ فلپائنز میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ تھائی لینڈ میں اب شروع ہو گیا ہے. ایک صوبے میں مسلمان اکثریت میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ ملک دیا جائے. ان کے اوپر گولیاں برس رہی ہیں، مارا جا رہا ہے. اس سے پہلے صومالیہ میں کس کا خون بہا تھا؟ نوٹ کر لیجئے، آج اس کرۂ ارضی پر خون جہاں بہ رہا ہے وہ مسلمان کا. افغانستان میں لاکھوں مار دیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عراق کے اندر کتنے لاکھ مار دیے گئے کچھ اندازہ ہی نہیں، اور ابھی تک معاملہ چل رہا ہے. یہ ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں کر رہے. لہذا اللہ نے کہا ذلت، رسوائی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اب ذلت اس دنیا میں، تذلل اور ذلت، یہ تمہارا مقدر ہے، یہ سزا ہے اللہ کی. بش کا باپ کچھ نہیں کر سکتا، شیرون کا باپ کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو، پتہ نہیں ہل سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو. کیوں ہو رہا ہے یہ اللہ کی سزا ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. جو لوگ بھی یہ روش اختیار کریں کہ دین کا ایک حصہ قبول سر آنکھوں پر اور ایک حصہ پاؤں تلے،
ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائے اور آخرت کی زندگی میں قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے. یہ طرز عمل اللہ کو کافروں کے مقابلے میں اگر مسلمان یہ طرز عمل کریں گے تو کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں. وہ تو صرف صاف کہتے ہیں ہم نہیں مانتے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نہیں مانتے قرآن کو, نہیں مانتے. آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور پھر اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے. یہ چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو کفر کے مقابلے میں زیادہ ناپسندیدہ. یہی وجہ ہے قرآن میں کہا گیا منافقت جسے ہم کہتے ہیں, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے, کافروں سے بدتر ہوں گے, کافروں کے نیچے ہوں گے. کیوں کہتے وہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے رسول پر, ہمیں عشق ہے اللہ کے رسول سے. دیکھو ہم نعتیں پڑھتے ہیں, دیکھو ہم حج کے لیے جاتے ہیں, دیکھو ہم عمرے کرتے ہیں, دیکھو رمضان میں کتنی چہل پہل ہمارے یہاں ہو جاتی افطاری کے وقت, دیکھو مسجدیں بھری ہوتی ہے تراویح میں. لیکن بھائی وہ اسلام کا قانون کہیں نافذ ہے؟ کہیں اسلامی احکام کی تنفیذ ہے؟ تمہاری یہ ادھوری اور جزوی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ جو ہے بہت غیور ہے, جسے آپ کہتے ہیں نا پیکج ڈیل. پیکج ڈیل کیا ہوتا ہے؟ ٹیک اٹ اور لیو اٹ. ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ تو غنی ہے عن العالمین. ہمارا دین لینا ہے پورا لو ورنہ دفع ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اہل ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے سموچے. جزوی اسلام اسلام نہیں ہے, جزوی عبادت عبادت نہیں ہے, جزوی بندگی بندگی نہیں ہے, بلکہ ڈٹائی ہے. ڈٹائی اللہ کے ساتھ مذاق ہے. قرآن مجید میں آیا ہے نا, یہ لوگ جو ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم, یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو, حالانکہ دھوکے اپنے آپ کو ڈالا ہوا. تو پہلی بات بڑی سخت ہو گئی. اسی لیے اقبال کہتا ہے چبی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. میں جب کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہوتا ہے, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان ہے, اس پر پورا اترنا بہت مشکل. اللہ کی ہمہ تن, ہمہ وقت, ہمہ وجوہ, ہمہ جہت اطاعت, رسول کی اطاعت کے ذریعے سے, یہ عبادت ہے جس کے لیے کہ ہمیں پیدا کیا گیا. اب صورتحال اس وقت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ میں اور آپ یہاں پر اللہ کا شریعت نافذ ایک دم تو نہیں کر سکتے, لیکن ہماری عبادت جو ہے وہ تو ادھوری ہو گئی. ہم اس ملک کے فرد ہیں, ہم شہری ہیں, ہم ووٹ ڈالتے ہیں, ہم لوگوں کو چنتے ہیں, وہ جا کر جو ہے حکومتیں بناتے ہیں, لیکن حکومت وہ ہے جو اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کر رہی, جس کو کہا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. تم نے کسے کافر سمجھا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امید ہے, خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کافری تو یہی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ تین فتوے ہیں مفتی اعظم, اللہ سے بڑا مفتی تو کوئی نہیں, اور تین فتوے اس کے ہیں یہ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کہتے وہی تو کافر ہیں, وہی تو مشرک ہیں, وہی تو فاسق ہیں, باغی. یہ سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع کے اندر یہ تینوں فتوے موجود ہیں. اب کیا کریں؟ ہمارا پورا معاشی نظام سود پر مبنی, انٹرسٹ بیس کیپیٹلسٹک سسٹم, یہودیوں کا ایجاد کردہ نظام بینکنگ آج پوری دنیا میں. اب ہم بھی اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ یہی کر سکیں گے نا کہ براہ راست ملوث نہ ہوں, نہ آپ بینک سے قرضہ لیں سود پر, نہ بینک میں رقم رکھیں اور سود لینے کے لیے. یہ تو کر سکتے ہیں آپ, یہ بھی آپ نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی معیشت سے سود کو خارج تو نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اگر سود کھائیں گے نہیں تب بھی سود کا دخان, دھواں اور سود کا غبار, گردہ ان کے اندر جائے گا لازماً. کیوں؟ گندم کا ایک دانہ آپ کھاتے ہیں, اس کے لیے بیج خریدا گیا تھا سودی قرضے پہ, اس کے لیے فرٹیلائز خریدے گئے سودی قرضے پہ, پیسٹی سائیڈ خریدے گئے سودی قرضے پر, اس کے لیے جو ٹریکٹر خریدا گیا سودی قرضے پر, فصل کاٹنے کے لیے ہارویسٹر دیا گیا سودی قرضے پر,
تو ایک ایک دانے میں سود ہے. کیا کریں گے آپ؟ کھائیں گے؟ آپ کے اندر جائے گا. اور حضور نے 2 الفاظ ایسے استعمال کیے، دخان یا غبار. کبھی کبھی آپ کو معلوم ہے کہ فضا میں ایک گردہ سا چھا جاتا ہے پوری فضا. اب آپ کیا کریں گے؟ سانس لینا بند کر دیں گے؟ سانس لیں گے تو مریں گے، بند کر دیں گے تو مریں گے. لہذا وہ گردہ آپ کے اندر، آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا، آپ کو اختیار تو کوئی نہیں. اور دھواں، کہیں آپ کے گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے، کسی ہوٹل میں آپ ہیں وہاں آگ لگ گئی ہے، دھواں، کیا کریں گے آپ؟ سانس لینا بند کر دیں گے؟ سانس تو لیں گے جینے کے لیے، دھواں اندر جائے گا کہ نہیں؟ تو براہ راست کوئی شخص سود کھائے نہ کھائے، اس کا غبار یا اس کا دخان، اس کا دھواں لازماً اس کے اندر جائے گا. تو اب کیا کریں؟ جب تک پورے دین کو قائم نہ کیا جائے اس وقت تک ہماری بندگی جزوی بندگی ہے، ہماری عبادت جزوی عبادت ہے. اس گناہ کا کیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک تجدید کو سبسکرائب کریں. شکریہ.